ٹنڈرا ایک برفانی علاقہ ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کو اسکیمو کہتے ہیں۔ ٹنڈرا میں شدید سردی ہوتی ہے اور سورج کم نکلتا ہے۔ اس علاقے میں نیزر نامی ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ رینڈیئر پالتا تھا۔ رینڈیئر ایک بڑے بارہ سنگے جیسا جانور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک چراگاہ میں رینڈیئر چرانے کے بعد دوسری چراگاہ میں چلے جاتے۔ نیزر اسکول نہیں جاتا تھا بلکہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آرکٹک میں راتیں مہینوں تک لمبی ہوتی ہیں، اس لیے نیزر بھی رات کو سوتا اور رات ہی کو جاگتا۔ ان دنوں برف زمین کو ڈھکے رکھتی ہے۔ آسمان پر چاند ستارے چمکتے رہتے ہیں۔ کبھی آسمان کے جنوب میں روشنی کی پٹیاں آسمان سے گزر رہی ہوتی ہیں اور کبھی لگتا ہے جیسے روشنی کا سبز پردہ ٹھنڈے ستاروں کو ڈھکے ہوئے ہے، اور کبھی یہ روشنی ہزاروں نیلے تیروں جیسی نظر آتی ہے۔ نیزر کو یہ سب دیکھ کر حیرت ہوتی۔ وہ اپنے باپ سے پوچھتا، کیا ستارے نئی چراگاہ میں بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس کو لمبی قطبی راتوں کی عادت تھی، لیکن پھر بھی وہ بے صبری سے دن کا انتظار کرتا رہتا۔ وہ اپنے باپ سے کہتا، شاید سورج ہمیں بھول گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہو، اس کو راستہ نہ مل رہا ہو۔ اس کا باپ اس کی بات پر ہنستا اور کہتا، سورج اپنا راستہ خود ڈھونڈ لے گا، ذرا صبر کرو۔ وہ دیکھو، سامنے پہاڑیوں کے بیچ صبح طلوع ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہاں آگ جل رہی ہو۔ جلد ہی دن نکل آئے گا اور رات کو بھگا دے گا۔ نیزر سوچتا کہ اب برف ڈر کر پگھل جائے گی اور نیچے سے گھاس نکل آئے گی۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، ہوا تیز چلنے لگی اور سورج کی روشنی ہلکی پڑنے لگی۔ شاید یہ ہوا نہیں تھی بلکہ کوئی ہوائی جہاز گزرا تھا۔ نیزر کو ہوائی جہاز پر بڑا غصہ آیا کیونکہ اس کے اتنے نیچے اڑنے سے رینڈیئر ڈر گئے تھے۔ نیزر نے غصے میں ہوائی جہاز کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر چلا جائے۔ اس کا کتا پوش بھی بھونکنے لگا۔ پائلٹ نے اس کا اشارہ دیکھ لیا اور جہاز کو اونچائی پر لے گیا۔ جہاز سورج کی سرخ روشنی میں سرخ پھر نارنجی ہو گیا۔ نیزر نے سوچا، کاش وہاں کوئی بڑا سا درخت ہوتا جس پر چڑھ کر وہ سورج کو دیکھ سکتا تھا، لیکن ٹنڈرا میں اگنے والے برچ کے درخت اتنے چھوٹے تھے کہ ان پر چڑھ کر بھی سورج نہیں نظر آ سکتا تھا۔ نیزر یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک سفید سی چیز گزری۔ یہ ایک برفانی لومڑی تھی۔ پوش تیزی سے بھاگا مگر لومڑی اس سے بھی تیز بھاگی۔ نیزر نے اسے چیخ کر واپس بلایا۔ پوش ایک دو بار بھونکا جیسے لومڑی سے کہہ رہا ہو، خیر چاہتی ہو تو آئندہ یہاں نظر نہیں آنا۔ جلد ہی ہوا بہت تیز چلنے لگی۔ روشنی اور بھی ہلکی پڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ برفانی طوفان آنے والا ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ ہوا جکڑوں میں بدل گئی۔ نیزر نے چیخ کر پوش سے کہا، آؤ گھر چلیں، لیکن برف کے ذرے اڑ اڑ کر پوش کی آنکھوں میں گھسنے لگے۔ نیزر کو پتا تھا کہ جب برفانی طوفان آتے ہیں تو کتے پناہ حاصل کرنے کے لیے برف کھود کر اس میں چھپ جاتے ہیں۔ برف ٹھنڈی تو ہوتی ہے لیکن تیز ہوا سے بچا لیتی ہے۔ نیزر کو اپنے باپ کے الفاظ بھی یاد آئے تھے۔ وہ پوش کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بہت ہوشیار کتا ہے، اس کی بات پر غور کرنا۔ وہ ٹنڈرا میں رہنا جانتا ہے، لہٰذا اس نے کتے کو برف کی گاڑی سے کھول دیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دونوں برف پر لیٹ گئے۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس وقت گھر میں کتنی گرمی ہوگی۔ جلد ہی برف نے انہیں دھک لیا۔ صرف گاڑی اور ایک لمبے ڈنڈے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ پوش کے ساتھ لیٹے لیٹے نیزر کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں اسے ڈھونڈ رہی ہے، اس کا نام لے کر آوازیں دے رہی ہے۔ پھر اس کا باپ نظر آیا۔ اس کے بعد کتے بھونکنے لگے اور بھونکتے ہی رہے۔ کسی نے نیزر کو زور سے ہلایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھی۔ نیزر نے اپنے کپڑوں پر سے برف جھاڑی اور اپنی آنکھیں ملی۔ تب اس نے دیکھا کہ سامنے برف گاڑی اور کتے کھڑے تھے اور وہ خواب نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے برف سے اٹھا لیا۔ نیزر باپ سے لپٹنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم بھاگے کیوں؟ اگر برف کے طوفان میں تم گم ہو جاتے تو؟ نیزر کچھ نہیں بولا، چپ کھڑا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اکیلا نہیں تھا، پوش میرے ساتھ تھا۔ سورج گم ہو گیا تھا، ہم دونوں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے باپ کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا۔ وہ حیرت سے بولا، تم سورج کو ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ رہا سورج۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔
نیزر نے دیکھا کہ برف کا طوفان ختم ہو چکا ہے اور دور افق کے کنارے آگ کا گولا سا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا، رینڈیئر، کتے اور سارا کا سارا ٹنڈرا سورج کی گلابی روشنی میں نئی زندگی پا گیا ہے۔ نیزر نے چلا کر کہا، میں نے سورج کو پا لیا۔